اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص اہم بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ خاندیش بلیٹن میں پہلی بڑی خبر، جی ہاں، وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ مالیگاؤں شہر کے ہر دل عزیز ایم ایل اے، ودھایک، ممبر اسمبلی مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی کے فرزند ان کے بیٹے حافظ عبداللہ کا گزشتہ کل ولیمہ کی تقریب تھی جو حبیب لانس مالیگاؤں میں منعقد کی گئی تھی۔ مفتی صاحب نے اس موقع پر بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آنے والے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ولیمے کی اس تقریب میں لیڈران، علماء، کارپوریٹرز، علاقے کے سوشل ورکرز، سماجی خدمتگار، تمام لوگوں نے باقاعدہ وہاں شرکت کی ولیمے میں، اور مفتی صاحب کو، ان کے پریوار کو مبارکبادیاں پیش کی۔ ہم بھی، ظاہر بات ہے کہ ہم تو شریک نہیں ہو پائے، لیکن ہم بھی اپنی جانب سے جمعیت علماء ضلع جلگاؤں اور وائرل نیوز لائیو اور سپتاہک ہندی ندوہ ٹائمز کی پوری ٹیم کی جانب سے مفتی محمد اسماعیل صاحب، ان کے فرزند حافظ عبداللہ صاحب اور ان کی پوری فیملی کو ہم مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کے دائی اور دین کے شدائی پیدا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، نگاہ بد سے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی اور پورے پریوار کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین آئیے ایسی ہی دوسری بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے آ رہی ہے کہ 17 فروری بروز جمعرات نیا اسلام پورہ کی اردو پری پرائمری اور پرائمری اسکول میں کئی سالوں کے بعد اب پہلا پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ سالانہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس میں شکیل تحراک اور شفیق اینٹی کرپشن کو محسن انسانیت ایوارڈ دیا جائے گا۔ خیر، اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں طلبہ کھیل کود اور دیگر سماجی ثقافتی سرگرمیوں کا مظاہرہ کریں گے، اور محلہ نیا اسلام پورہ کی جانب سے، وارڈ کے سوشل ورکروں اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے مالیگاؤں کے 2 نوجوان سماجی جو خادم ہیں، جن میں شکیل تحراک اور شفیق اینٹی کرپشن، ان کو ان کی انسانی خدمات کے عوض محسن انسانیت نامی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ خیر، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے، اور یہ ان کا حق ہے کہ انہیں ایوارڈ دیا جائے اور ان کے خدمات کو سراہا جائے۔ حوصلہ افزائی سے، خدمات کو سراہنے سے آدمی کے کام کرنے کی شمتا، طاقت، اسپرٹ اور جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ایسی ایک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ناسک اور یوں سمجھے کہ مالیگاؤں خاندیش کی ایک اچھی خبر ہے، اور مجھے یہ سناتے ہوئے اچھا اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ہیڈ لائن پوسٹ کر کے باقاعدہ ایک پورٹل ہے، ہیڈ لائن پوسٹ، اس کو 1 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس پر ایک تقریب کا، ایک شاندار پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، اور اس موقع پر باقاعدہ اعزازات بھی تقسیم کیے گئے۔ ناسک ہیڈ لائن پوسٹ کے 1 سال مکمل ہونے پر 7 اسکائی ہوٹل ناسک میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں ہیڈ لائن پوسٹ نیوز پورٹل کے چیف ایڈیٹر وسیم رضا خان نے ہیڈ لائن پوسٹ کے حوالے سے اس پورٹل کے 1 سال مکمل ہونے تک مکمل پوری روایت پیش کی، اور اس پورٹل کی کارکردگی کا مکمل جائزہ پیش کیا۔
اور اس پروگرام میں اس تقریب میں اس موقع پر باقاعدہ ناسک میونسپل کارپوریشن کے میئر کلکرنی، سابق میئر، کارپوریٹرز اور شہر کی معزز شخصیات بھی بطور مہمان خصوصی شامل رہی۔ اس کے علاوہ سعید حمید صاحب جو سینئر صحافی ہے، ڈاکٹر شری کانت سونونے سینئر صحافی ہے، ریحان یونس جرنلسٹ مالیگاؤں، سہیل راٹھوڑ ڈائریکٹر ٹوڈے 24 نیوز اور نیشنل نیوز ایجنسی کے چیئرمین، سنجیو کمار راجپوت کو ہیڈ لائن پوسٹ سے جڑنے والے نئے صحافیوں کی رہنمائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس موقع پر ان تمام سینئر جرنلسٹ نے باقاعدہ رہنمائی کی، اور اس موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہترین کام انجام دے رہے ہیں اس لائن میں، ان کا اعزاز بھی کیا گیا، ان کا ستکار و سمان بھی کیا گیا۔ میرا اس نیوز کو دکھانے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اسی طریقے سے صحافت کے میدان میں، پترکاریتا جرنلزم کے میدان میں آئیں اور ملک کی اور سماج کی بہتر انداز میں خدمت انجام دیں۔ میں بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے باقاعدہ ہیڈ لائن پوسٹ کے 1 سال مکمل ہونے پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ خوب آگے بڑھیں۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی ناسک کی ایک دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناسک اور پونے جو ریل پروجیکٹ ہے اس کے لیے 100 کروڑ روپے کی ندھی منظور کر لی گئی، جس کو لے کر باقاعدہ خوشی بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور ریل مارگ کے کام اب اس ندھی کی وجہ سے بہت تیز ہو گئے، انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، اور اس پورے پروجیکٹ کا احمد نگر اور ناسک کو زبردست انداز میں فائدہ ہوگا۔ خیر، یہ جو 100 کروڑ روپے کی ندھی مل رہی ہے، اس کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھی کام کب تک مکمل ہوگا یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ناسک اور پونے واسیوں کے لیے یہ گویا کہ ایک خوش ہونے والی خبر ہے کہ ناسک اور پونے کے بیچ سفر کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آسانیاں ہوگی۔ آئیے ناظرین، ناسک کی تیسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناسک میں بھی کورونا کا قہر کافی ٹوٹا تھا اور کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں کھو دی تھی، ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کورونا سے مرنے والے لوگ، ان کے وارثوں کو، ان کے پریوار والوں کو کچھ رقم اور مدد کے طور پر سرکار کی جانب سے دیے جانے والے تھے۔ ابھی اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کے پریوار، ان کے فیملی والوں کو مدد، آرتھک مدد ملنا شروع ہو گئی ہے، اور 257 کے قریب لابھارتیوں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ، رقم ٹرانسفر کی گئی ہے، جمع کی گئی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ 4502 لابھارتیوں کے پریوار کی آرتھک مدد کی منظوری ہوئی ہے، اور ان میں سے 2815 لابھارتیوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم جلد جمع کر دی جائے گی۔ اور ابھی خبریں کہ تقریباً 257 لابھارتیوں کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کر دی گئی ہے، ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ آئیے نظر بات کرتے ہیں اب دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص خبروں پر۔ جی ہاں، دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا میں 13 ہاسپٹلز، 13 دواخانے ہیں، جس میں مہانگر پالیکا دھولیا کی طرف سے باقاعدہ لسی کرن ویکسینیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے، یا یوں سمجھیے کہ وہاں پر اب باقاعدہ فلی طور پر لسی کرن کی ویکسین کی سویدھا شہر میں ان 13 ہاسپٹل کے ذریعے سے دی جائے گی۔ یعنی دھولیا مہانگر پالیکا کی جانب سے 13 ہاسپٹل سلیکٹ کر لیے گئے ہیں لسی کرن ویکسینیشن سینٹر کے طور پر۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں نندربار شہر اور نندربار ضلع کی کچھ خاص خبر پر۔ جی ہاں، اس وقت بھائی فاروق لون کھیڑا نے یہ خبر بھیجی ہے کہ نندربار ضلع میں تلودا تحصیل کا جو انکلیشور برہان پور شروے فاٹے ہے، وہاں پر ایک آئشر ٹرک ہوتا ہے، آئشر اور ایک ٹرک، ان کا دونوں کا یعنی دونوں بڑی گاڑیاں ہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، زبردست انداز میں جھڑپ ہوئی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک چالک کی، ٹرک ڈرائیور کی تو جگہ ہی پر موت ہو گئی،
اور عائشہ کا جو ڈرائیور تھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو گیا۔ یہ گھٹنا حالانکہ 13 فروری کی ہے، صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ عائشہ ٹرک کرمانک MH20 EL3476 یہ اسپیڈ سے جا رہا تھا اور سامنے سے آنے والی ایک ٹرک MH21 BH0621 یہ بھی چل رہی تھی، جس میں یہ ٹرک بہت خطرناک ہوئی اور ٹرک ڈرائیور کی جگہ پر ہی موت ہو گئی۔ اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک ایکسیڈنٹ تھا۔ خیر، اس خبر کو دکھانے کا 3 دن کے بعد بھی ہمارا دکھانے کا ایک مقصد ہے کہ ٹرک ڈرائیور یا جو بھی لوگ ہیں راستوں پر چلنے والے، مالواتوں پر خاص طور سے، ٹرانسپورٹیشن پر خاص طور سے ان لوگوں پر باقاعدہ نظر رکھنی ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں ڈرائیور نشہ کر کے شراب پی کر ٹرک چلاتے ہیں اور وہ خود کی زندگی تو خطرے میں ڈالتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگیاں بھی ان کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر نندربار ضلع کی آ رہی، میں اسے بہت بڑی اور اہم خبر مانوں گا۔ جی ہاں، گزشتہ کل سے باقاعدہ ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کا ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں یہ ایک ایسا ادارہ ہے ہمارا خاندیش کا اور نندربار ضلع کا۔ الطاف رضی سر نے بتایا کہ وہاں کے 2 طلبہ ہیں جنہوں نے عالمیت کا کورس کرتے کرتے قرآن پاک کو حفظ کیا، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جناب ایک بچے نے صرف 54 دن میں اور دوسرے نے صرف 64 دن میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ یہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ اتنا موٹا قرآن مجید، اتنی موٹی کتاب ہے اللہ کی قرآن مجید اور عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کو صرف 2 مہینے میں یاد کر لینا، 54 دن میں یاد کر لینا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ خود رب العالمین نے اس کتاب کے اتارنے والے نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس قرآن کے اتارنے والے نے یہ بھی کہا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس رب نے کہا ہے کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ان دونوں طلبہ کو میں جمعیت علماء جلگاؤں کا صدر ہونے کے ناطے اور وائرل نیوز لائیو کے پوری ٹیم کی طرف سے میں کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ان کے اساتذہ کو بھی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، اور یہ عالمیت مکمل کر رہے ہیں، ابھی عالم بن رہے ہیں، اور بنتے بنتے عالم بنتے بنتے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائیں اور بہترین حافظ بھی بنائیں اور زبردست عالم بھی بنائیں کہ یہ آگے چل کر قوم کا سرمایہ بنے اور قوم کے سچے خادم بنے اور اسلام کے سچے خادم بنے اور قرآن کی، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک عام کریں۔ یہی ہماری دعائیں ہیں۔ ان کے والدین کو بھی ہم مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے بھی اپنی آخرت کی نجات کا اور کامیابی کا سامان بنا لیا ہے۔ جلگاؤں کی پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راویر تحصیل جو میرا اپنا گاؤں ہے راویر، وہاں کی پہلی بڑی خبر راویر سے ہمارے رپورٹر ذاکر خان نے بتایا کہ جلگاؤں راویر کے نمبول میں شری رام پاٹل پر جو حملہ کرنے کا واقعہ ہوا تھا، اب خبر آ رہی ہے کہ اس معاملے کو لے کر نمبول میں جو حملہ ہوا تھا اس کو لے کر 2 مجرموں کو، آروپیوں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اور صرف گرفتاری نہیں بلکہ انہیں یوں سمجھیے کہ 2 دن کی کوٹھڑی کی سزا بھی سنا دی گئی اور اب انہیں حوالات میں بھیج دیا گیا ہے۔ آروپی سورو سنیل پاٹل، نرنجن سنیل پاٹل، ان دونوں کو 2 دن کی کسٹڈی میں بھیج دیا گیا، یعنی آج 16 فروری اور آنے والا کل 17 فروری یہ کسٹڈی میں رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر ان کی خاطرداری بھی کی جائے گی۔ ناظرین، ایسے جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں،
گزشتہ کل باقاعدہ مسلم کھاٹک ویلفیئر ایسوسیشن، یہ کھاٹک سماج کی ایک تنظیم ہے اور میں بھی کھاٹک سماج کا ہوں، اور یہ سب میرے اپنے ہی گروپ کے میرے اپنے ہی ساتھی ہے، جیسے اس میں ہمارے نثار جناب ہے اور اسحاق بھائی کھاٹک ہے، یہ تمام لوگوں نے گزشتہ کل باقاعدہ نگر سیوک اکرم دیشمکھ ان کے ساتھ جا کر باقاعدہ مہاجن میڈم سے، جو ہماری شہر کی ہماری مہانگر پالیکا جلگاؤں کی مہاپور ہے، ان سے گزشتہ کل ملاقات کی اور مسلم کھاٹک سماج کا جو ہال ہے، شادی ہال کے نام سے جو ہال ہے، اس سمسیا کو لے کر اور کھاٹک سماج کی بہت ساری سمسیاؤں کو لے کر محترمہ جے شری مہاجن صاحبہ سے گفتگو کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو بھی مسلم کھاٹک سماج کے شادی ہال کے جو پرابلم ہے یا جو بھی مسائل ہے، ان کو جلد ہی مہانگر پالیکا کی جانب سے حل کیا جائے گا۔ ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایسی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے، میں نے گزشتہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے شہر میں ڈاکٹر معیز دیشپانڈے بڑے ایکٹیو ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سماج سیوک بھی ہے۔ ان کو جس طریقے سے باقاعدہ شیوسینا کی جانب سے غریب مریضوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کی جو پوری ایک ٹیم ہے، ایک ورک ہے، ایک پورا فاؤنڈیشن ہے، اس کا ذمہ دار بنایا گیا اور ماننیہ نگر وکاس منتری شری ایکناتھ جی شندے کے ہاتھوں سے باقاعدہ ان کو نیوکتی پتر بھی دیا گیا، تو اس کو لے کر باقاعدہ ایک خوشیوں کا ماحول ہے اور دیشمکھ، دیشپانڈے اور پٹیل برادری کے لوگ بھی باقاعدہ خوش ہیں اور ڈاکٹر معیز دیشپانڈے صاحب کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ کل باقاعدہ یووا پی ڈی ڈی یعنی پٹیل دیشمکھ دیشپانڈے، ان کی طرف سے شاہد واحد پٹیل ہے، اکرم راجو دیشمکھ ہے، حافظ عبدالرحیم پٹیل ہے، ایسے ہی نور جمیل پٹیل ہے، عبدالرزاق پٹیل ہے اور کریم ناصر پٹیل ہے، زیان پٹیل ہے، ان تمام نے جا کر باقاعدہ ڈاکٹر معیز دیشپانڈے کا ستکار و سمان بھی کیا۔ اس موقع پر اس پورے گروپ میں علاقے کے جو ہمارے وارڈ نمبر 18 کے نگر سیوک ہے اکرم دیشمکھ یوا نیتا بھی موجود رہے۔ ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ہمارے وراج اشوک جو شیوسینا کے قد اور ہمارے یہاں کے نیتا بھی ہے، یوا لیڈر بھی ہے، انہوں نے یہ مجھے خبر بھیجی ہے۔ جی ہاں، آج ممبئی میں جلگاؤں جو گاڑے دھارک ہے، جو ہماری دکانیں ہیں، شاپ سینٹر ہے، مارکیٹ ہے، تو ان کے بہت سارے پرابلم ہیں اور مہانگر پالیکا کو لے کر یا ان کے کچھ پرابلمز کو لے کر کافی دنوں سے چرچا بھی چل رہی ہے اور وواد بھی ہو رہا ہے، لیکن آج ممبئی میں جلگاؤں گاڑے دھارک سنگھٹنا کے ادھیکش شانترام دادا سونو نے، ایسے بنڈو دادا کاڑے اور تیجس جی دیپورا صاحب اور سنیل جی پاٹل، یہ تمام لوگ ممبئی پہنچے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ اپنا ایک فوٹو بھی شیئر کیا ہے اور جلگاؤں جو دکانداروں کا جو گاڑے دھارک کا جو پرابلم ہے اس کو لے کر وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی سمسیا، ان کا پرابلم اور ان کا جو بھی مسئلہ ہے جلد سے جلد حل ہو جائے۔ ناظرین، آئیے جلگاؤں ضلع کے مکتائی نگر سے ہمارے رپورٹر عتیق خان نے خبر بھیجی ہے کہ مکتائی نگر پنچایت سمیتی کے سبھاپتی کے پد پر سنیتا چودھری کو چن لیا گیا ہے۔ اس موقع پر باقاعدہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ضلع ادھیکش بھی، ایسے ہی رویندر بھیا پاٹل اور ایسے ہی یوں سمجھیے کہ کھڑسے صاحب کی بیٹی جو ذمہ دار ہے، ہمارے یہاں کے اس علاقے کی بڑی لیڈر بھی ہے اور ضلع بینک کی ذمہ دار بھی ہے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور تمام ہی فوٹو میں تصویر میں کافی راشٹروادی پارٹی کے تمام ہی پدادھیکاری موجود ہے اور وہ سنیتا چودھری کا ستکار و سمان بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں یوں سمجھیے کہ مکتائی نگر پنچایت سمیتی کے سبھاپتی کے پد پر نیوکت کر لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کے بھساول شہر کی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھساول شہر میں جو دبنگئی ہے اور گنڈا گردی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو لے کر چنتا بھی جتائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپ نریکشک پر باقاعدہ پولیس اپ نریکشک پر حملہ ہوا تھا۔ اس پرکرن میں ابھی خبر آ رہی ہے کہ نکھل راجپوت کو عدالت میں پیش کیا گیا اور یوں سمجھے کہ انہیں پولیس کسٹڈی میں یا پھر نیالین کوٹڑی جسے کہتے ہیں مراٹھی میں، میں تھوڑا سا مراٹھی کم سمجھ پاتا ہوں، تو اب نکھل راجپوت کو کوٹڑی میں روانہ کر دیا گیا ہے۔